کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ پورا سال ہی رمضان. سبحان اللہ. اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. کاروباری لوگ بیٹھے ہمارے ہاں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ جناب آج کل مارکیٹ کا ریٹ بڑا ہوا ہے, آج کل بڑا پروفٹ کا ٹائم ہے, آج کل سیزن ہے, اس میں رمضان میں نیکیوں کا ریٹ بڑھ گیا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے, فرض کا ثواب 70 گنا ہے. روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخشے جا رہے ہیں. رمضان کی راتوں میں رحمت کے در کھلے ہیں. پہلا عشرہ عشرہ رحمت, دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت, آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اللہ اکبر. اتنا زبردست موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا, مگر سوچیں کوئی اس پہ بھی رب کو ناراض کرے تو وہ کتنا بد نصیب ہوگا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, رمضان کے بارے میں براہ راست مومنوں سے بات کی ہے. یاد رکھیے قرآن میں 89 آیتیں ہیں جہاں رب نے الذین آمنوا کہہ کر, یہ الگ ٹاپک ہے کہ کیا وہ 89 آیتیں پڑھ لی, اس کو سمجھ لیا, اس کا میسج ریسیو کیا. صبح اٹھ کے موبائل پر سب سے پہلے دوستوں کے میسج, کاروباری لوگوں کے میسج, امپورٹنٹ میسج دیکھتے ہیں. ہم میں سے کوئی 30 سال 40 سال 50 سال کا بھائی بیٹھا ہوگا, کیا اب تک آپ نے قرآن کی وہ 89 آیتیں پڑھ لی جس میں رب نے آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر؟ سوچیے. اور اب میں انہی میں سے ایک آیت پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. اس آیت کریمہ میں صاف فرما دیا گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. اب شرعی مجبوری کے بغیر رمضان مبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کتاب الکبائر میں ہے کہ بغیر کسی مرض اور عذر کے رمضان کے روزے ترک جو کر دے وہ زناکار, بھتہ خور اور عادی شرابی سے بھی بدتر ہے.